69 71 72 73 اور 74 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ کنز العرفان، انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دوسرے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا یہ قوم کی میری عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے پوری کرو اور حرام کام سے باز رہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی اپنی پوری امت کے لیے ایک باپ کی مثل ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں یہ میری ہی بیٹیاں ہیں کہ ان سے تم نکاح کر کے اپنی جو لذت ہے وہ پوری کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ کی جان کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ علیہ السلام کی جان پاک سے کی طرح عزت و حرمت والی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور کسی کی زندگی کی قسم نہ فرمائی کہ آپ علیہ السلام ہی کی وہ واحد ذات ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیری جان کی قسم کہ یہ کافر ضرور اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ اپنی قسم بھی کھا سکتا تھا لیکن اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان فرمایا محبوب مجھے تیری قسم کہ یہ لوگ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ مرتبہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کی سوا کسی کو میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو ان کی باتوں کی بھی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی۔ یعنی فرماتے ہیں نبی پاک کا مرتبہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ تو محبوب کے شہر کی قسم کھائی، کہیں پہ سرکار کی باتوں کی قسم کھائی، کہیں پہ نبی پاک کی جان کی قسم کھائی، کہیں پہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی۔ فرماتے ہیں ہاں اے مسلمان محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ اور فرمایا ابن مردو یہ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ یہ آیت لعمرک میں فرمایا اے محمد مجھے تیری جان کی قسم۔ ابو یعلا ابن جریر اور ابن مردو یہ بحقی ابو نعیم ابن اساکر بغوی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام جیسا کوئی نہ بنایا اور نہ ہی آپ علیہ السلام جیسا کوئی پیدا فرمایا جو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمایا مجھے تیری جان کی قسم وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح دیگر کئی علماء کرام حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمایا نہ باقی انبیاء کی، یعنی کسی بھی نبی کی جان کی قسم اللہ نے آپ کی سوا نہ کھائی۔ اور تحقیق نبی پاک کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ آپ علیہ السلام کی جان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، یعنی بہت بڑا نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَالِفَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑ لیا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، ان پر کنکریوں کے پتھر برسائے۔ یعنی سورج نکلتے وقت ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت جبریل امین کی زوردار چیخ نے آ کر پکڑ لیا اور فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَالِفَهَا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی ہم نے بستی کو پلٹ کر دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا۔ اس طرح حضرت جبریل امین کے اس حصے کو اٹھا کر آپ علیہ السلام آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اندھا کر کے آپ علیہ السلام نے اس کو زمین پر مارا۔ یہ ایک شدید قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر یہ لوگ آباد تھے وہ ٹکڑا جبریل امین نے اٹھایا، فرمایا آسمان کے قریب آپ نے اس کو اوندا کر کے زمین پر مارا، جتنے بھی کافر اس ٹکڑے پر تھے سارے کے سارے اس پر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کی کامل بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔